جناب اسپیکر صاحب، آج جو کٹ موشن پہ ہم نے بات کرنی ہے انٹیریئر پہ ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی ہے، لائن آرڈر کی سچویشن بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ کی پی میں جو ہماری پولیس جس پہ ہم نے محنت کی تھی اور جس کی لوگ تعریف بھی کرتے تھے، اور صوبے میں لائن آرڈر کی سچویشن کافی بہتر ہو گئی تھی، لیکن بدقسمتی سے پی ٹی ایم کی حکومت نے، ان کی اتحادیوں نے، وہ ہماری جو آئیڈیل پولیس تھی اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ پنجاب کا تو پہلے سے تھا، اور جب آپ کی حکومت آئی تو صرف ساری انرجی اس پہ ضائع ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے پیچھے ہم ساری انرجی ضائع کریں تاکہ پی ٹی آئی کے ورکر کو توڑے، اس کی قیادت کو توڑے۔ اور ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب کی خدمات اس ملک کے لیے یہ ہے کہ اس نے تاریخی ظلم کیا پنجاب کے عوام پہ، لیکن میں اس کا کیا شکر گزار ہوں کہ پاکستان جب سے پاکستان بنا ہے تو پختون تو پہلے دن سے دہشت گرد بھی تھے اور وہ باغی بھی تھے۔ سندھیوں کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے، بلوچوں کے ساتھ بھی ہوا۔ پنجاب کے لوگ پہ یہ پہلی دفعہ پنجاب کے لوگ بھی دہشت گرد بن گئے اور باغی بھی بن گئے اور وہ دوسرے ملک کے علاقار بھی بن گئے۔ اور حکومت کی اس پہ اتنی زیادہ مہربانی ہے کہ اس کو اتنی اہم منسٹری دی گئی ہے، اور مجھے تو ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ حکومت کو کسی کی طرف سے جن کا وہ کیونکہ باقی تو جتنے اہم عہدے تھے، چاہے کرکٹ کے تھے، چاہے انٹیریئر منسٹری کے تھے، چاہے سینیٹر تھا، وہ اس کو بنا دیا گیا۔ بلکہ میرا تو یہ ہے کہ یہ پہلا جو شہید بھی نہ ہوا ہماری طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے، کس کو نشان حیدر بھی عطا کرے، تاکہ قوم یاد تو کرے، تاکہ قوم یاد کرے کہ جو بندہ جتنی ضلالت کر سکتا ہے اس نے کی ہے، اس کے باوجود ہمارے لیے وہ اتنا اہم ہے۔ اور مجھے تو مسلم لیگ نون کی حکومت پہ ترس آتا ہے، ایم این اے صاحبان پہ ترس آتا ہے کہ یہ بیچارے اتنے کمزور ہے کہ ان کا انٹیریئر منسٹر بھی نہ ان سے پوچھ کے بنایا گیا تھا، نہ ان کو یہ اہمیت دیتا ہے۔ اور میاں صاحب اختیار ہے، کیونکہ اگر پام 47 کے ذریعے وہ نہیں آتا تو اتنی مجبور نہیں ہوتا۔ تو یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ کوئی اور لوگ جن کی ذمہ داری جو ہے اس ملک کو سیکیورٹی دینی ہے، جن کی ذمہ داری لائن آرڈر سچویشن ٹھیک کرنے ہے، وہ یہاں پر جو خواجہ شیراز صاحب